حج کی 3 اقسام ہیں بنیادی طور پر۔ ایک حج افراد ہے، مفرد حج، اکیلا حج، اور دوسری 2 قسمیں وہ ہیں جن میں حج اور عمرہ جمع ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک قران ہے۔ قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں یعنی یکم شوال سے لے کر چھوٹی عید کے دن سے لے کر حج سے قبل جب بھی بندہ میقات سے حرم کی حاضری کے لیے گزرے تو وہ اکٹھی نیت کرے احرام کے ساتھ کہ اے اللہ میں نے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کی، انہیں آسان بھی کر اور میری طرف سے قبول کر۔ تو حج قران میں یہ ہوگا کہ جب وہ عمرہ کرے گا وہ حج سے 10 دن پہلے ہو یا 1 مہینہ یا 2 مہینے، یعنی یکم شوال چھوٹی عید سے لے کے جب وہ پہنچ جائے اس وقت عمرہ کر کے وہ حلق نہیں کروائے گا اور احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوگا۔ جتنے دن یا مہینے باقی ہوں وہ احرام کی پابندیوں میں گزارے، اور جب 8 ذو الحج ہو پھر مینا کے لیے روانہ ہو۔ یہ حج کی دوسری قسم ہے جسے حج قران کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تیسری حج کی قسم جو عمومی طور پر دور سے آئے ہوئے لوگ اس کی ادائیگی کرتے ہیں، اور ہمارے پاکستان سے تقریباً سب حاجی اسی قسم کا حج کرتے ہیں، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع میں بھی عمرہ اور حج ایک سفر میں دونوں ساتھ حاصل کرنی ہیں، لیکن قران میں عمرے کا احرام کھولنا نہیں اور پابندیوں سے آزاد نہیں ہونا، حج تک وہ احرام چلتا رہے گا۔ لیکن حج تمتع کرنے والا جب یہاں سے رخصت ہو احرام باندھ کے نیت کرے گا تو وہ عمرے کی نیت صرف کرے گا کہ عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اور وہاں جب عمرہ مکمل کر لے، حلق کروائے، قصر کروائے، احرام کھول دے، اور 8 ذو الحج تک جتنے بھی دن باقی ہوں وہ اس دوران مدینۃ المنورہ کا سفر کرے، اس دوران اور عبادات کرے، عمرہ کرے، وہ اپنے معمولات کو عادت کے مطابق روٹین میں جاری و ساری رکھے گا۔ ہاں جب 8 ذو الحج آئے گا اس دن وہ حج کا احرام باندھے گا اور مکہ میں اپنے ہوٹل سے اپنے گھر سے وہ حج کا احرام باندھے گا۔ ہمارے پاکستان سے جتنے بھی حاجی یہاں سے روانہ ہوتے ہیں یہ اس قسم کا حج کرتے ہیں کہ حج تمتع، یعنی جب یہاں سے گئے عمرہ کیا، پھر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، پھر مدینۃ المنورہ میں حاضری سے بار آور ہوئے، وہ فائدہ اٹھایا اور عبادات کرتے رہے، عمرے کرتے رہے، جیسے جیسے ان کا جی چاہا عبادات میں لگے رہے۔ جب 8 ذو الحج آئے تو 8 ذو الحج کو فجر کے بعد ہی گویا وہ احرام باندھ لے جب سورج نکلے۔ اب وہ احرام باندھے گا حج کی نیت کے ساتھ۔ جو حج افراد والا صرف حج کر رہا ہے یہ وہی کرے گا جو میقات سے اندر یعنی مکے کا رہنے والا ہے۔ انہیں ایسے دنوں میں جب لوگ باہر سے زیادہ آئے ہوئے ہوں، ہجوم ہو، حکم ہے کہ یہ انہیں جگہ دیں، لہٰذا وہ تو ساری عمر ادھر رہ رہا ہے، جس دن سال میں چاہے گا عمرہ کر سکتا ہے، لہٰذا حج کے رش کے موقع پر وہ عمرے میں نہ آئے بلکہ لوگوں کو عمرہ کرنے کے لیے انہیں آسانیاں دے۔ ہاں حج اس پر فرض ہے اور فرض کی ادائیگی اس کے لیے لازم ہے، لہذا فرض کی ادائیگی کے لیے اب تینوں قسموں والے، حج قران والا کہ جس نے حرم میں داخل ہو کر عمرہ کیا لیکن احرام نہیں کھولا، 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، یکم شوال سے لے کے جب بھی گیا وہ اسی پابندیوں میں وقت گزار رہا ہے وہ بھی،
اور جو مفرد حج کرے مکہ والا وہ بھی 8 ذوالحج کو احرام باندھ کے، اب وہ پہلے ہی احرام میں تھا قران والا، یہ بھی احرام میں آ جائے گا۔ اور تیسرے جو ہمارے ملک سے یا دیگر ممالک سے لوگ جاتے ہیں، یہ حج تمتع کرتے ہیں کہ جاتے ہی عمرہ کر کے فارغ ہو گئے، پابندیاں ہٹ گئیں اور عام لباس میں ملبوس رہے، اور مدینہ المنورہ کی حاضری سے بھی بارآور ہوئے، اور پھر جب 8 ذوالحج آیا تو اپنے ہوٹل سے، اپنے گھر سے احرام باندھ لیا۔ اب یہ تینوں 8 ذوالحج کو برابر ہو گئے۔ اب باقی حج کا طریقہ ان کا ایک جیسا ہے، سوائے اس کے کہ حج افراد والے پر حج کی قربانی لازم نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی۔ جس نے صرف حج کرنا ہے، ساتھ عمرہ نہیں کرنا، حج کی قربانی اس پر لازم نہیں ہوتی۔ ہاں وہ مکے کا رہنے والا ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو روٹین میں جو ہر سال قربانی ہوتی ہے سنت ابراہیمی، وہ قربانی ادا کرے گا، اور وہ کہیں بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے حج قران اور تمتع والا جو ایک ہی سفر میں حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے، چاہے وہ ایک احرام سے کرے یا 2 دفعہ احرام باندھے، ان دونوں پر حج کے شکرانے پر جو قربانی لازم ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایک ہی سفر میں ہمیں حج کی بھی توفیق دی اور عمرے کی بھی توفیق دی، اس لیے وہ شکرانے میں قربانی جو ہے ان پر وہ واجب ہوتی ہے۔ حج افراد والے پر حج کی قربانی واجب نہیں ہوتی، سنت ابراہیمی ہر سال جو ہے وہ قربانی اس پر لازم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے جو حج کے شکرانے کی قربانی دے رہا ہے اس کے لیے قربانی مینا میں کرنی لازم ہے، وہ دنیا کے کسی اور جگہ پر نہیں کر سکتا۔ اور جو معمول کی قربانی کر رہا ہے سنت ابراہیمی، وہ جہاں چاہے کرے، یہاں رہنے والا وہاں کرے، وہاں رہنے والا یہاں کرے، وہ جائز ہے۔ لہذا قربانی کے وجوب کے علاوہ اب تینوں کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ اب 8 ذوالحج سے تینوں لوگ حج کے احرام میں ہیں، افراد والے، قران والے اور تمتع والے، اور وہ عازم مینا ہو جائیں گے، مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مینا میں جا کے معمول کی ان کی زندگی ہے، وہاں معمول کی زندگی یعنی نماز ہر روز فرض ہے، بس وہ نمازیں ادا کرنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رات کا قیام بھی مینا میں ہے، اور 9 ذوالحج کی فجر کی نماز، گویا 5 نمازیں انہوں نے مینا میں ادا کرنی ہیں۔ 8 ذوالحج کی 4 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رات کا قیام، اور اس کے بعد 9 ذوالحج کی نماز فجر، یہ مینا میں ادا کریں گے۔ اور یوں حاجی کا 5 دن کا جو خاص حج کا سفر ہوتا ہے اس کا 1 دن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس میں زیادہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس نے مینا میں رہنا ہے دن اور رات، نمازیں تو ساری زندگی 5 فرض ہیں وہی اس نے ادا کرنی ہے، اور اسی روٹین سے اس نے معمول کی نمازیں ادا کرنی ہیں۔ نمازوں کے ادا کرنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان نمازوں کا وقت اسے وہیں ہو، فجر سے پہلے وہاں سے نکل نہ جائے، اور ظہر سے تاخیر کر کے مینا میں نہ پہنچے، بلکہ ظہر سے پہلے پہنچ جائے اور اس کے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچنا ہے۔ اس لیے 5 نمازوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ نمازیں تو ہر روز ساری زندگی بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہیں اور اسے ادا کرنا ہے۔ اب دوسرا دن 9 ذوالحج، ہمارے ہاں عرف میں اسے حج کا دن کہا جاتا ہے، اسے عرفہ کا دن بھی کہتے ہیں۔ حج کا رکن اعظم، سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ہے جو 9 ذوالحج کو ادا ہوتا ہے، اور اسے حج کا رکن اعظم کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بندہ مینا میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد جو ہی ادھر سورج نکلے یا اپنا سفر شروع کر دے، اور مینا سے عرفات کی طرف سفر کرے گا، اور وہ میدان اکٹھے ہی ہیں، نشانیاں لگی ہوئی ہیں، ان کا لحاظ کرے گا۔
اب عرفات میں سب حجاج وہاں کی طرف روانہ ہوں گے. جب پہنچ جائیں، وہ 8 بجے صبح پہنچ گئے، 9 بجے پہنچ گئے، 10 بجے پہنچ گئے، رش کی وجہ سے وقت زیادہ صرف ہو گیا. جب بھی پہنچ جائیں، پہنچ کے وقوف عرفات کریں. یاد رکھیے عرفہ کا میدان جو ہے عرفات کا، وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا یہ وقوف عرفات کہلواتا ہے، یہ حج کا رکن اعظم کہلواتا ہے، یہ حج کا دوسرا فریضہ کہلواتا ہے کہ پہلا فرض نیت کے ساتھ احرام باندھنا ہے، دوسرا فرض عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے، اور تیسرا فرض طواف زیارت کرنا ہے. یہ 3 حج کے فرائض ہیں، ان میں سے کوئی رہ جائے تو حج ادا ہی نہیں ہوتا. دم دینے اور قربانی دینے سے بھی حج کی ادائیگی نہیں ہوتی. اب وقوف عرفات میں حج کا خطبہ ہو رہا ہوگا. وقوف عرفات میں ظہر اور عصر کے وقت میں ایک ہی وقت میں 2 نمازیں اکٹھی ادا کی جائیں گی، اور یہی ایک موقع ہے زندگی میں جس میں ایک وقت میں دونوں نمازوں کا اکٹھا کرنا جائز بلکہ سنت ہے. ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر وقوف عرفات میں لگے رہیں، دعائیں کریں، درود شریف پڑھیں، رو بقبلہ ہوں، رب سے مناجات کریں، جو جو جی میں آئے دعائیں کرتے رہیں. اس دن کو حج کا دن عرف میں کہا جاتا ہے، اور معمول کیا ہے؟ صرف وہ بڑا وسیع میدان ہے عرفات کا، مسجد نمرہ جس میں ہے جہاں حج کا خطبہ ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کا یہ میدان عرفات شروع سے ہی بڑا ہے، اور فرمایا یہ جو زمین نظر آ رہی ہے نا، حج کے عرفات کے دن یہ اتنا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے. اور مثال دی، فرمایا میدان عرفات ماں کے پیٹ کی طرح ہوتا ہے، بچہ جتنا بڑا ہوتا رہتا ہے پیٹ اتنا بڑا ہوتا رہتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے پیٹ پہلے کی طرح نارمل ہو جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کروڑوں انسان بھی آ جائے حج کے موقع پر، یہ میدان اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے. اور جب لوگ رات کو مغرب کے بعد روانہ ہوتے ہیں تو یہ میدان پہلے کی طرح پھر جتنا ہے اتنا رہتا ہے. اب وہاں مغرب کی جب آذان کا وقت ہو جائے، ظاہر آذان ہوگی، کچھ لوگ وہاں جو ڈیوٹی پر مامور ہیں حج نہیں کر رہے، انہوں نے مغرب وہیں ادا کرنی ہے، تو وہاں عرفات میں آذان کا وقت جب ہو جائے اس کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد آپ نے مزدلفہ کو سفر شروع کر دینا ہے، نماز مغرب کو ادا نہیں کرنا. اور مزدلفہ میں پہنچ کے عموماً عشاء کے وقت میں، بلکہ رش میں عشاء کا وقت کا بھی کچھ حصہ 2-4 گھنٹے گزر جاتا ہے جب بندہ وہاں پہنچتا ہے، وہاں پہنچ کے پھر مغرب اور عشاء کے وقت میں ادا کریں گے. پہلے مغرب کے 3 فرائض، پھر اگر مسافر ہیں تو 2 رکعتی عشاء اور وہیں کے ہیں، اور پہلے اقامت 15 دن ہو گئی تو 4 رکعت نماز. پہلے فرائض پڑھے جائیں گے مغرب کے، پھر عشاء کے، اس کے بعد مغرب اور عشاء کی سنتیں پڑھیں گے. فرضوں کے درمیان میں سنتیں ادا نہیں کریں گے کہ مغرب کے فرض پڑھ لیا اب سنتیں ادا کر لیں. مغرب کے فرض پڑھیں، پھر عشاء کے پڑھیں، پھر سنتیں ادا کریں، وتر ادا کریں، اور رات وہیں مزدلفہ میں گزارنی ہے. نماز فجر کو بھی مزدلفہ میں ہی ادا کرنا ہے. اب حج کا جو رکن اعظم تھا، بڑا دن تھا، وہ بیت گیا، لیکن 10 ذو الحجہ کو مشقت اور کرنے کا کام جو ہے وہ 9 ذو الحج سے زیادہ ہوتا ہے. محنت 10 ذو الحج کو سب سے زیادہ ہے. حج کا بڑا رکن 9 ذو الحج کو ادا ہوتا ہے، یعنی وقوف عرفات. اس کا صرف اتنا معنی اس میدان میں بیٹھے رہنا، اور ظاہر ہے جب بندہ اس حالت میں ہے تو مناجات کرے، دعائیں کرے، تسبیحات پڑھے، درود شریف پڑھے، جو چاہے کرے، لیکن وہ فرض صرف بیٹھنا ہے وہاں، اس میدان میں موجود ہونا، یہی صرف رکن ہے. یہ دعائیں یا باقی چیزیں اس کا حصہ نہیں ہے. ہاں حاجی
اللہ کے قرب میں ہوتا ہے، جتنا بھی محنت کرے اتنا ہی بھلا اور اس کا اچھا ہے۔ اب حج کے 2 دن مکمل ہوئے۔ پہلا مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء 8 ذو الحج کی رات کا قیام مکمل ہوا، اور 9 کو مینا سے ہی فجر کے بعد عرفات میں چلے گئے، اور مقام عرفات میں، میدان عرفات میں ظہر اور عصر اکٹھی ادا کی، مغرب تک وہاں ٹھہرے، اور پھر وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ 2 دن مکمل ہو گئے، مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جا کے پڑھی۔ تیسرے دن مزدلفہ میں ہی نماز فجر ادا کریں گے۔ اب یہ تیسرا دن جو ظاہر میں حاجی کہتا ہے کہ میں نے بڑا رکن ادا کر لیا، اب کام کم ہے، آج مشقت اور محنت اور اس کی باغ دوڑ، اس کے لیے چلنا پھرنا یہ زیادہ ہے، اور یہ دن سب سے زیادہ حاجیوں کو تھکاتا ہے، اور حاجیوں کے لیے مشکل محسوس ہو رہی ہوتی ہے سفر میں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ مزدلفہ میں سمجھے آج سارا بوجھ اتر گیا، بس کل سے کام آسان ہے۔ اس دن حاجی حج کے لیے روانہ ہونے والا مینا میں اس نے نماز فجر پڑھی، اس میں مزدلفہ میں، اس کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب مینا کی طرف روانہ ہو کے 7 کنکریاں پہلے سے لے لے گا، اور جمرہ عقبہ، بڑا شیطان جسے کہتے ہیں جو دور ہے، صرف اس ایک کو 7 کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارتا رہے گا، پھینکتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے 10 ذو الحج کو صرف اسے ہی، بڑے شیطان کو ہی کنکریاں مارنی ہیں، باقیوں کو کنکریاں نہیں مارنی، اور وہاں سے واپس آئے گا، پھر قربانی کرنی ہے۔ عمومی طور پر قربانی کا ایک وقت دے دیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق قربانی ہو جاتی ہے۔ ہر شخص خود وہاں پہنچ کے قربانی نہیں کر سکتا، اور اسے دشواری بھی ہے، جگہ کا تلاش کرنا ہی مشکل ہے۔ اب جب قربانی ہو جائے پھر حلق کروانا ہے، سر کے بال منڈوانے ہیں، اس کے بعد احرام سے فارغ ہو جائیں گے، عام لباس میں ملبوس ہو جانا ہے، اور پھر طواف زیارت کے لیے نکل جانا ہے۔ طواف زیارت حج کا تیسرا فریضہ ہے، اور فرض اس کا اکثر حصہ ہے، یعنی 7 چکر کل ہوتے ہیں طواف کے، تو 4 چکر یہ فرض ہیں، اور باقی چکر جو ہیں وہ واجب ہیں۔ تو طواف زیارت کا وقت حلق کروانے، 10 ذو الحج کو جب حلق کروا لیا، اس سے لے کر 10 کا جتنا وقت باقی ہے، اس میں 11 میں 12 میں بھی کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 10 میں ہی کرے۔ عمومی طور پر حجاج اسی دن اس سے فراغت پاتے ہیں۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا ہو تو لازم نہیں کہ آج ہی اس نے جا کے طواف زیارت کرنا ہے، اگلے دن یعنی 11 ذو الحج کو، اور اس سے اگلے دن 12 ذو الحج کو بھی شریعت نے اس کے لیے وسعت اور آسانی رکھی ہے۔ طواف زیارت کرنے والا طواف زیارت واپس آئے گا۔ اب جو باقی 2 دن ہیں، یعنی 11 ذو الحج اور 12 ذو الحج، ان میں معمول کی 5 نماز یہ مینا میں گزاریں گے۔ 5 نمازیں تو معمول میں پڑھنی ہیں جو فرض ہے۔ جو اضافی کام ہے وہ اتنا ہے کہ زوال کے وقت کے بعد ہر روز 21 کنکریاں ساتھ لے کے جائیں، اور تینوں شیطانوں کو سٹیپ مشکل محسوس ہو رہی ہوتی ہے سفر میں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ مزدلفہ میں سمجھے آج سارا بوجھ اتر گیا، بس کل سے کام آسان ہے۔ اس دن حاجی حج کے لیے روانہ ہونے والا مینا میں اس نے نماز فجر پڑھی، اس میں مزدلفہ میں، اس کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب مینا کی طرف روانہ ہو کے 7 کنکریاں پہلے سے لے لے گا، اور جمرہ عقبہ، بڑا شیطان جسے کہتے ہیں جو دور ہے، صرف اس ایک کو 7 کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارتا رہے گا، پھینکتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے 10 ذو الحج کو صرف اسے ہی، بڑے شیطان کو ہی کنکریاں مارنی ہیں، باقیوں کو کنکریاں نہیں مارنی، اور وہاں سے واپس آئے گا، پھر قربانی کرنی ہے۔ عمومی طور پر قربانی کا ایک وقت دے دیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق قربانی ہو جاتی ہے۔ ہر شخص
خود وہاں پہنچ کے قربانی نہیں کر سکتا اور اسے دشواری بھی ہے، جگہ کا تلاش کرنا ہی مشکل ہے۔ اب جب قربانی ہو جائے پھر حلق کروانا ہے، سر کے بال منڈوانے ہیں، اس کے بعد احرام سے فارغ ہو جائیں گے، عام لباس میں ملبوس ہو جانا ہے اور پھر طواف زیارت کے لیے نکل جانا ہے۔ طواف زیارت حج کا تیسرا فریضہ ہے اور فرض اس کا اکثر حصہ ہے، یعنی 7 چکر کل ہوتے ہیں طواف کے، تو 4 چکر یہ فرض ہیں اور باقی چکر جو ہیں وہ واجب ہیں۔ تو طواف زیارت کا وقت حلق کروانے 10 ذو الحج کو جب حلق کروا لیا، اس سے لے کر 10 کا جتنا وقت باقی ہے اس میں 11 میں 12 میں بھی کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 10 میں ہی کرے۔ عمومی طور پر حجاج اسی دن اس سے فراغت پاتے ہیں۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا ہو تو لازم نہیں کہ آج ہی اس نے جا کے طواف زیارت کرنا ہے، اگلے دن یعنی 11 ذو الحج کو اور اس سے اگلے دن 12 ذو الحج کو بھی شریعت نے اس کے لیے وسعت اور آسانی رکھی ہے۔ طواف زیارت کرنے والا طواف زیارت واپس آئے گا۔ اب جو باقی دن ہے یعنی 11 ذو الحج اور 12 ذو الحج، ان میں معمول کی 5 نماز یہ مینا میں گزاریں گے۔ 5 نمازیں تو معمول میں پڑھنی ہے جو فرض ہے۔ جو اضافی کام ہے وہ اتنا ہے کہ زوال کے وقت کے بعد ہر روز 21 کینکریاں ساتھ لے کے جائیں اور تینوں شیطانوں کو مارنی ہے۔ 13 ذو الحج کا دن وہ وہاں گزارے گا، اس میں بھی معمول یہی ہوگا کہ مینا میں 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کرنی ہے اور زوال کے بعد پھر اس نے کینکریاں مارنی ہیں۔ لہٰذا وہ بندہ جو 13 کو بھی وہاں ٹھہرتا ہے، اور یاد رکھیے 12 کی جب شام کسی کو وہیں ہو جائے اسے پھر 13 کے لیے ٹھہرنا ضروری ہے، وہ آدمی 70 کینکریاں جو ہے حاجی وہ چن لے، پہلے سے جمع کر لے۔ 7 کینکریاں 10 ذو الحج کو مارنی ہیں بڑے شیطان کو، اور باقی تینوں دنوں میں 21 کینکریاں ترتیب سے 7 کر کے تینوں کو مارے گا، تو یوں وہ اس کے 3 دن مکمل ہو جائیں گے۔ ہاں تیسرے دن وہ کینکریاں نہیں مارتا، 2 دن کے بعد واپس آ جاتا ہے، تب بھی اس شخص کا حج جو ہے وہ مکمل ہے۔